السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ ایک مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، کیا ان کو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ، کوئی نقصان، کوئی مکافات عمل کا وہ شکار نہیں ہوتے؟ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جادو ہے کیا۔ جو لوگ جادو کرتے کرواتے ہیں وہ جس کے ساتھ کالا جادو لگا ہو لفظ تو اس کو جادو سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ جو تعویذ دھاگے کی صورت میں یا کوئی بھی ایسا عمل کیا جائے اس کو وہ جادو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو رہی بات کہ ان کو نقصان ہوتا ہے کہ نہیں، بالکل ہوتا ہے۔ جادو کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا توڑ ہو جاتا ہے تو یہ پلٹ کے اس شخص کی طرف چلا جاتا ہے جس نے کروایا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں جو کہ اس نے کسی کے لیے ڈیزائن کیے تھے، یا وہ جادو جس پرپز کے لیے اس نے کروایا تھا وہی اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اور جو جادوگر ہے، جادوگر اس کے بارے میں تو شریعت کے اندر بڑی سختی ہے، حتیٰ کہ ایک مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بڑے گناہوں سے بچو۔ ان 7 بڑے گناہوں کا جب ذکر کیا گیا تو پہلے نمبر پہ شرک تھا، تو دوسرے نمبر پہ جادو کرنا یا کروانا، سیکھنا یا سکھانا، دوسرے نمبر پہ اس کو بڑا ظلم اور گناہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کا نقصان جادوگر کو ہوتا ہی ہے۔ ہم نے معاشرے کے اندر مشاہدہ جو کیا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جادوگر جو ہوتا ہے اس کی نرینہ اولاد نہیں پیدا ہوتی، اور اگر ہو جائے تو وہ مر جاتی ہے۔ ایک یہ معاملہ ہے۔ دوسرا کچھ یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ جادوگر کی اولاد بچتی ہی نہیں ہے، وہ مر جاتی ہے۔ اسی طرح جادوگر جو لوگ جادو کرواتے ہیں ان کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کروانے والوں کے لیے اس کی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ جو جادو کسی کے لیے کروا رہے ہوتے ہیں، گڑھا کسی کے لیے کھود رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کی کافی مثالیں موجود ہیں۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں گا۔ ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے آ کر کہا کہ جی اس طرح سے میں نے بڑا آپ کا نام سنا ہے، تو میں کافی پیسے لے کر آئی اور مجھے دے کر کہنے لگی کہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ پتلا بنا دیں۔ تو میں ساری اس کی بات میں نے تسلی سے سنی۔ سننے کے بعد میں نے اسے کہا کہ آپ کو کس نے میرے پاس بھیجا ہے؟ اس نے کہا وہ فلاں فلاں لوگ تھے ہمارے محلے کے، ہمارے علاقے کے۔ ان سے جب میں نے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ ساری فیملی بہت پریشان تھی، آپ سے جب علاج کروایا ہے تو وہ لوگ ٹھیک ہو گئے، اور میں جانتی ہوں کہ وہ تو بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے بڑے علاج معالجے کروائے، روحانی علاج کروائے، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ اس وجہ سے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو ان کے اوپر جادو تھا تو جادو کا میں نے توڑ کر دیا، لیکن آپ جو یہ اتنے پیسے لے کر آئی ہو اور مجھے کہہ رہی ہو کہ میں یہ پتلا بناؤں اور جادو کروں، تو میں تو یہ نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے آتا ہے۔ کہنے لگی دیکھیں میں اتنی بڑی رقم لائی ہوں کہ مجھے پتا چلا فلاں جگہ پہ مجھ سے رقم مانگی گئی تھی، میں نے اس میں سے بھی پیسے زیادہ کر کے سمجھ لیں کہ ڈبل رقم آپ کے لیے لائی ہوں، میں نے یہ ہاف پیمنٹ فلاں جادوگر کو میں نے کرنی ہے، میں نے کام کروا لینا۔ مختصر یہ کہ میں نے اس کو پھر سمجھایا تھوڑا سا کہ بھئی یہ چھوڑ دو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر وہ وہاں سے خاتون جب چلی گئی تو ایک کافی عرصہ
گزر گیا تو ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ ایسے ایسے معاملات ہیں میرے ساتھ. اس کا جب ہم نے علاج شروع کیا تو اللہ کی توفیق سے اس کا جادو اللہ نے توڑ دیا اور وہ اس جادو سے آزاد ہو گیا. اب جیسے ہی وہ اس جادو سے آزاد ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا سیم وہی ایپیسوڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے میرے کزن کے ساتھ. کہتا جی میں جاب پہ تھا، میرے اوپر کرپشن کا الزام لگا، مجھے نکال دیا گیا، میں جیل میں چلا گیا اور اس کے بعد مجھے نوکری نہیں ملتی تھی. یہی معاملات سیم میرے کزن کے ساتھ ہوئے جب سے میں نے اپنا علاج کیا. تو میں نے پھر وہ ساری بات جب سننے کے بعد میں نے اسے کہا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب میں نے علاج شروع کروایا تھا تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ جب جادو ٹوٹے گا تو یہ پلٹ جائے گا کروانے والے پہ، اور مجھے بھی کچھ شک تھا کہ شاید جو ہے نا وہ میری کزن کی جو والدہ ہیں اس نے نا میرے اوپر جادو کروایا ہو. تو اب یہی باتیں کرتے کرتے اچانک اس نے وہ اپنی اس جو بھی خاتون جو رشتے میں تھی اس کی فوٹو نکالی اور موبائل فون پہ مجھے جب دکھائی تو میں ایک دم حیران ہو گیا کہ یہ وہی خاتون تھی جو میرے پاس آئی تھی اور بھاری رقم لے کر آئی تھی کہ آپ یہ کر دیں تو جادو کر دیں اور میں پیسے دینے کو تیار ہوں. میں تو خاموش ہو گیا، اس کو میں نے بتایا تو نہیں کہ ہاں یہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے، لیکن دل ہی دل میں میں سوچنا شروع ہو گیا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے کس طرح سے یہ ساری بات میں تک پہنچا دی کہ ادھر سے جیسے ہی جادو ٹوٹا ہے تو سیم اس خاتون کے بیٹے کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور وہی معاملات اس کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے جو اس نے اپنے اس بھتیجے بھانجے یا جو بھی رشتہ تھا اس کے ساتھ کیا تھا، سیم وہی معاملات اس کے ساتھ ہو گئے. تو یہ ایک میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا وہ حسد کا شکار ہوتے ہیں، جب اگلے بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ علاج کروا لے اور علاج رب شفا دے دے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جادو پلٹ جاتا ہے کروانے والے پہ. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جادو کروانے والے جو ہے وہ آسان زندگی گزاریں، وہ بھی بڑی سختیوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے چند چیزیں میں بتاؤں گا کہ یاد رکھیں تعویذ، دھاگا، کڑا، چھلا، کوئی چیز بھی جو ہمارے معاشرے میں استعمال کی جاتی ہے ہم اس کو بانٹ دیتے ہیں. جب نیگیٹو کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کالا جادو ہے، پازیٹیو کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں نوری ہے. یاد رکھیں یہ ساری کی سارے لوازمات جادو کے ہیں، یہ نہ جادو کو توڑ سکتی ہیں یہ چیزیں اور نہ ان کی کوئی افادیت ہے. یہ بذات خود جادو ہے اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے. اور بسا اوقات آپ خود یہ چیزیں آپ اپنے لیے لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد پھر بہت سے کرائسس کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بچیں. جادو کسی قسم کا بھی ہو، کالا ہو، نوری ہو، سفلی ہو، کوئی بھی ہو، جادو جادو ہے اور شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اس سے بچنا چاہیے اور اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو یہ میسج دیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ اپنے لیے ایک اچھا عمل سمجھ کے بھی اگر لائیں تو یہ مناسب نہیں ہے. جادو کا توڑ صرف قرآن سے ہے، اللہ کے کلام سے ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ اس کا توڑ ممکن نہیں ہے. السلام علیکم.